بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم زکوٰۃ البقر پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے زکوٰۃ الابل، زکوٰۃ الناقہ جو بھی تھے اونٹنی کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ مویشیوں کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ کن کن پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنا واجب ہے۔ تو اس چیپٹر کا جو آج سیکنڈ پارٹ ہے، سیکنڈ لیکچر ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ فتجب فی الزکوٰۃ بالنص والاجماع، یعنی کہ زکوٰۃ واجب ہے نص کے ذریعے سے اور اجماع کے ذریعے سے، یعنی نص سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے ثابت ہے کہ گائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زکاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمن تنتحه بقرونها وتتؤه باقفائها، یعنی کہ کوئی اگر صاحب ابل، صاحب بکر اور صاحب غنم زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ جو جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جن چوپایوں مال کا، تو وہ ان کو اپنی سینگوں سے اور اپنی پاؤں سے ماریں گے۔ تو یہ مفہوم ہے حدیث کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً گائے کے بارے میں بھی فرمایا، اور یعنی کہ جو بھی چوپایوں مال ہے اس کا زکوٰۃ ضروری دینا ہے، جس طرح ہم پیسوں کا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ سختی کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، اور نہ کرنے کے بارے میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ وقد ثبت عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثه الى اليمن امره ان ياخذ صدقۃ البقر، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا یمن کی طرف، اور اس سے حکم دیا کہ وہ لے گائے کا صدقہ، من کل 30 بقرۃ طبیعہ، ہر 30 میں سے، یعنی کہ ہر 30 گائے میں سے ایک طبیعہ وہ پڑھیں گے کہ وہ کس قسم کے بچڑے کو کہا جاتا ہے۔ ومن کل 40 مسنہ، اور ہر 40 میں سے ایک مسنہ، اور مسنہ بھی آگے ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ فیجب فی اذا بلغت 30 طبیعا او طبیعتا، یعنی کہ زکوٰۃ واجب جب ہوتا ہے جب 30 تک پہنچ جائے تو طبیعہ اور طبیعتاً واجب ہوتا ہے۔ قد تم لکل منہما ودخل فی السنۃ الثانیہ، یعنی کہ وہ ایک سال تو پورا کرے اور دوسرے سال میں وہ داخل ہوں، جن کو ہم طبیعہ اور طبیعتاً کہتے ہیں۔ سمی بذلک لانہ یتبع امہ فی السرح، نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنی ماں کی اس عمر میں، یا ماں کا اس عمر میں پیروی کرتی ہے جو بھی ہے، یعنی کہ طبیعہ اور طبیعتاً مذکر مؤنث دونوں ہیں، پھر ایک دینا ہے ان دونوں میں سے۔ ولا شیء فیما دون 30، یعنی کہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے سوا، یعنی کہ 30 کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر 30 پر واجب ہوتا ہے، 30 گائے آپ پر زکوٰۃ آپ پر واجب ہوا، اگر آپ کے پاس 29 ہیں، 28 ہیں، 27 ہیں تو آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ ایک کم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے ولا شیء فیما دون 30، لحدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثنی الی الیمن الا آخذ من البقر شیئا حتی تبلغ 30، مجھے حکم دیا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا جب مجھے بھیجا یمن کی طرف کہ میں نہ لوں گائے میں سے کوئی چیز یہاں تک کہ وہ 30 کو پہنچ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ کسی سے بھی زکوٰۃ نہیں لینی، یعنی کہ زکوٰۃ ایک حکم ہے جو لازم لینی پڑتی ہے، تو ضرور جبراً بھی لینی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 30 سے اگر کم ایک بھی ہو تو آپ کو نہیں لینی، اس کا یہ مطلب ہے، مفہوم ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ مَجْمُوعُ الْبَقْرِ 40، پھر اگر گائے کی جو تعداد ہے وہ 40 کو پہنچ جائے، وَجَبَ فِيهَا بَقَرَةٌ مُسَنَّةٌ، یعنی کہ واجب ہو جاتی ہے ایک مسنہ، وَهِيَ تَمَّ لَهَا سَنَتَانِ، یعنی کہ وہ 2 سال تو پورا کرے، یعنی تیسرے سال میں داخل ہو۔ وہ جو پیچھے ہم پڑھ کے ہیں طبیعاً اور طبیعتاً، وہ 1 سال مکمل کرے اور دوسرے سال میں گزرے، یہ 2 سال مکمل کرے، 1 سال تیسرے سال میں یعنی کہ داخل ہو۔ حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال وامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخذ من کل 30 من البقر طبیعا اور طبیعتاً، اور یہ بھی روایت ملتا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں لوں ہر 30 گائے میں سے ایک طبیعہ یا طبیعہ،
یعنی کہ وہ جو 1 سال مکمل کر چکا ہو اور دوسرے سال میں اس کی عمر پہنچی ہو۔ ومن کل 40 مسنہ، اور ہر 40 میں سے ایک مسنہ، رواہ الخمسہ سے ابن حبان۔ فإذا زاد مجموع البقر على 40، پھر جب یعنی کہ جو گائے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے 40 میں سے، وجب فی کل 30 منہما تبیع وفی کل 40 مسنہ، یعنی کہ ہر 30 میں سے ان میں ایک تبیہ اور ہر 40 میں سے ان میں ایک مسنہ دینا ہے۔ والمسنہ، یعنی کہ ابھی یہ ایک بس وہی بات ہے کیونکہ اس میں کوئی اتنی ٹیکنک نہیں ہے۔ 30 پہ تبیہ دینا ہے اور 40 میں آپ کو کیا دینا ہے کہ جو مسنہ دینا ہے۔ تو اس میں کوئی اور چیز ٹیکنیکل کوئی پوائنٹ نہیں ہے جو اس میں کوئی مسئلہ مسائل پیش آئے۔ آگے چلتے ہیں زکوٰۃ الغنم، یہ تھوڑا ایک لیندی ٹاپک ہے تو اس کو انشاءاللہ آج حل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ الغنم یعنی کہ جو بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، دمبے ہیں، ان کا زکوٰۃ۔ الاصل فی وجوب الزکوٰۃ فی الغنم السنۃ والاجماع، یعنی کہ جو اصل میں جو زکوٰۃ واجب ہونا ہے بکریوں پر یا دمبوں میں یا بکریوں میں یا بھیڑوں میں، وہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ ففی الصحیح عن انس ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب لہو، یعنی کہ صحیح میں آتا ہے کہ حدیث میں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطابت کیا اس کی طرف، یعنی کہ ایک خط لکھا اس کے لیے، ہذہ فریضۃ الصدقہ، اور اس میں لکھا ہوا تھا یعنی کہ یہ فریضہ صدقہ ہے، التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا، والتی امر اللہ بہا رسولہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں پر یہ جو صدقہ ہے زکوٰۃ الغنم اس کو واجب کیا، یعنی کہ ضروری قرار دیا۔ إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمة إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، یعنی کہ غنم کا صدقہ ہے فی سائمتیہ، یعنی کہ چرنے والیوں میں، یعنی کہ وہ جو باہر جاتی ہوں چرتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو گھر میں ہیں اس کے لیے نہیں، بلکہ ان کو جو گھاس پھوس مالک خود فراہم کرتا ہے مشقت کے ساتھ، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ہم نے بات کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر سائمتیہ خاص لفظ آیا ہے کہ وہ جو باہر چرتی ہیں، اذا کانت 40 الی 20 و 100 شاة، جب وہ 40 سے لے کر 120 تک پہنچ جائیں تو ایک بکری دینا واجب ہے، یعنی کہ ایک بکری صدقہ ہے۔ تو میں یہاں پر تھوڑا مفہوم نکال رہا ہوں، جو لفظ بلفظ یہاں پر جو حدیث ہے اس کا معنی صحیح طرح نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ تو وفی صدقۃ الغنم فی سائمۃ اذا کانت 40 الی 20 و 100 شاة، تو آپ مفہوم انشاءاللہ سمجھ جائیں گے یہ۔ فإذا بلغ مجموع الغنم 40، جب جو ہے بکریوں کی تعداد 40 کو پہنچ جائے، ذأنًا کانت او معزن، ذان کہتے ہیں بھیڑ کو اور معاذ بھی بکری کو، اس طرح کے قسم کے ہیں، بس سب پر ایک ہی چیز یعنی کہ ایک ہی مقدار میں سب یعنی کہ زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے۔ لحدیث سوید بن غفلہ قال اتانا مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہمارے پاس آیا اور کہا، امرنا ان ناخذ الجزع من الذأن والثنیہ من المعز، حکم دیا گیا ہمیں کہ ہم لیں جزع من الذأن، یعنی کہ جو بھیڑوں سے جزا لیں، یعنی کہ والثنیہ من المعز، اور ثنیہ جس کو ہم بکری یعنی کہ ایک ثنیہ جو ہے وہ آگے آئے گا کہ ثنیہ کیا ہے اور جزع کیا ہے، اور ثنیہ ماز سے لے۔ وجزع الذان ما تم له 6 اشہر، جزع الذان کیا ہے، جو 6 ماہ پورے کرے، 6 اشہر جو 6 ماہ پورے کرے، وثنی الماز ما تم له سنہ، جو 1 سال پورا کرے، ماز کیا ہے 1 سال پورا کرے عمر کی، اور جزع الذان جو 6 ماہ پورے کرے، یہی فرق ہے ایک قسم کی۔
آگے آتے ہیں، ولا زکوٰۃ فی الغنم اذا نقص عددها عن 40، زکوٰۃ بکریوں میں، بھیڑوں میں یا دمبوں میں نہیں ہے جب ایک بھی عدد 40 سے کم ہو، یہ حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فی صحیح وفی فإذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فلا شيء فيها الا ان يشاء ربها۔ پھر اگر جو بندہ ہے صائمۃ الرجل، اگر ہے اس کے پاس یعنی کہ 40 سے ایک بھی کم ہے، فلا شیء فیہ یعنی کہ اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی فریضہ اس پر نہیں ہے، الا ان یشاء ربها سوائے اس کے کہ اس کا مالک چاہے، یعنی کہ جو مالک ہے، جو پالنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو دے دے، اس کے لیے بھلائی ہے، اگر نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر 39 ہوں یعنی کہ 39 ہوں، 40 نصاب ہے اور 39 ہوں تو اس کے اختیار میں دے یا نہ دے۔ فَإِذَا بَلَغَ مَجْمُوعُ الْغَنَمِ 121 پھر جب جو بکریوں کی تعداد ہے وہ 121 تک پہنچ جائے، وجب فیہ شاتان تو اس میں 2 بکریاں واجب ہوں گی، حدیث ابی بکر الذی مر معنا قریبا وفی فإذا زادت علی 20 و100 وفیہا شاتانی، جب 100 یعنی کہ علی 20 و 100 جب زائد ہو جائے یعنی کہ جب بڑھ جائے 120 سے تو اس میں 2 بکریاں دینی ہیں۔ فإذا بلغت 201 پھر جب بڑھ جائیں 201 سے یعنی کہ 121 سے 201 تک تو 2 بکریاں ہیں، لیکن 201 سے اگر زائد ہو جائیں وجب فیہا 3 شیاء تو اس میں کتنا ہو گیا؟ 3 بکریاں ہو گئیں۔ میں لسٹ بناتا ہوں پھر آپ آسانی سے سمجھیں گے۔ لحدیث ابی بکر وفی فإذا زادت علی 200 پھر جب یعنی کہ 200 سے زائد ہو جائیں ففیہ 3 شیاء تو اس میں کتنے ہیں؟ 3 بکریاں ہیں۔ سوری میں نے یہاں پر غلطی کی ہے، فإذا بلغت 201 جب پہنچ جائے 201 کو پہنچ جائے، یہاں پر نہیں ہے کہ 201 سے بڑھ جائیں بلکہ 121 سے لے کر 200 تک تو 2 بکریاں ہیں، مگر اگر 201 ہو گیا تو اس پر 3 بکریاں یعنی کہ دینا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ثم تستقر الفریضۃ فیہ بعد هذا المقدار فیقرر فی کل 100 شاة تو ہر 100 میں سے 1 بکری دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ ففی 400 شیاہ یعنی کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ 400 اگر 400 ہیں تو 400 ہیں تو 4 بکریاں دینی ہیں۔ ففی 400 یعنی کہ 400 بکریوں میں سے 4 بکریاں دینے ہیں۔ ابھی اگر حساب کریں جو 201 سے لے کے 399 تک کتنی تھی؟ 3 بکریاں تھیں، تو اگر 400 سے اوپر اگر جائیں گے 400 500 600 700 800 900 400 پر 4 500 پر 5 600 پر 6 700 پر 7 1000 پر 10 تو اسی طرح 2000 پر 20 تو اسی طرح آگے واجب ہوتی جائیں گی۔ وفی 500 خمس شیئن وفی 600 6 شیئن وہکذا ففی کتاب صدقات الذی عامل بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حتی مات وعمر حتی توفی رضی اللہ عنہ فی۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہم نے پہلے سے بیان کی ہیں، ابھی جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پورا خلاصہ اس حدیث میں ہے۔ وفی الغنم من 40 شاة الی 20 و100 یعنی کہ جو 40 سے لے کے 120 تک ہو جائیں تو 1 بکری ہے۔ فإذا زادت شاة پھر اگر 1 بکری بھی بڑھ جائے ففیہا شاتان الی 200 تو کتنے ہوں گی؟ 2 بکریاں ہوں گی الی 200 تک۔ فإذا زادت 1 پھر اگر 200 سے 1 بھی بڑھ جائے ففیہا 3 شیاہ تو 3 بکریاں ہوں گی الی 300 یعنی کہ 300 تک۔ وہاں تھا 399 وہی حساب ہوتا ہے، 399 پر 3 ہوتی ہیں اور 300 پر بھی 3 ہوتے ہیں تو بات سیم ہی ہے۔ فإذا زادت بعد فلیس فیہ شیء حتی تبلغ 400 یہاں تک کہ وہ 400 تک پہنچ جائے۔ فإذا کثرت الغنم وفی کل 100 شاة تو ہر 100 میں سے 1 بکری دینا ہے۔